الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 25 اور آیت نمبر 26 ابھی آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ خلاق عالم ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور جو آدمی تم میں سے قدرت نہیں رکھتا کس بات کی؟ أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ وہ نکاح میں لائے آزاد بیویاں ایمان والی۔ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو پھر وہ جن کے مالک ہوئے تمہارے دہنے ہاتھ، من فتیاتکم المؤمنات، تمہاری مومن لونڈیوں میں سے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو بخوبی جانتا ہے۔ بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک ہو۔ فانکحوہن باذن اہلہن، ان لونڈیوں سے نکاح کر لو ان کے گھر والوں کی اجازت سے۔ وآتوہن اجورہن، اور ان کے حقمار ادا کر دو، بالمعروف، دستور کے موافق، محصنات، پاک دامنی والی ہوں، پاک دامنی کا ارادہ کرنے والی ہوں، غیر مصافحات، نہ کہ وہ شہوت رانی کرنے والی ہوں، ولا متخذات اخدان، اور نہ چھپے یاری لگانے والی ہوں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، جب وہ نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پس اگر وہ کوئی بے حیائی کا کام لائیں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر آدھی سزا ہوگی اس سزا میں سے جو پاک دامن آزاد عورتوں کو دی جاتی ہے۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ نکاح کی اجازت اس آدمی کے لیے ہے جو تم میں سے تکلیف میں پڑنے کا خطرہ رکھتا ہو۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارا صبر کرنا تمہارے حق میں بہتر ہے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ سے پچھلی آیت میں ہم نے یہ سیکھا کہ نکاح والی عورت سے کوئی آدمی نکاح نہیں کر سکتا، شادی شدہ عورت سے کوئی بندہ نکاح نہیں کر سکتا۔ اور پھر متع کے متعلق تفصیل ہم نے سیکھی، پڑھی، قرآن و سنت کی روح سے وہ بات سمجھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس آیت مبارکہ میں خلاق عالم نے اہل ایمان کے لیے ایک اور سہولت کا دروازہ کھولا ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی تم میں سے طول نہیں رکھتا، طول کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نکاح کرنے کی، آزاد پاک دامن عورت سے نکاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، تو فرمایا کہ پھر اس کو اجازت ہے کہ وہ مسلمان لونڈی سے نکاح کر لے۔ آزاد پاک دامن عورت، آزاد، اس کے حقمار بھی زیادہ، اخراجات بھی زیادہ۔ آزاد عورت کے حقوق جو اس کے ہیں، فرائض، وہ خامد کے ذمہ ہیں، اور اس کے برخلاف جو لونڈی ہے وہ جس کی مملوکہ ہے وہ اس کی خدمت کرے گی، لیکن جب وہ مملوکہ لونڈی کا آگے نکاح کر دے گا تو اسے استعمال نہیں کر سکے گا، اس سے یعنی جمع نہیں کر سکے گا۔ اور پھر وہ جو لونڈی ہے وہ اگر مالک اپنے پاس اسے روک کر رکھتا ہے تو اس صورت میں اس کے سارے اخراجات وہی برداشت کرے گا، کھانا پینا، اس کا جو نان نفقہ ہے وہ مالک کے ذمہ ہے۔ اور اگر وہ مالک اس لونڈی کو کسی کے سپرد کر دے کہ یہ آپ کے نکاح میں دیتا ہوں، پھر مالک جو ہے نا اس کے ذمہ نان نفقہ نہیں ہوگا، پھر اسی آدمی کے ذمہ ہوگا۔ اسی طرح جو لونڈی ہے وہ اس میں یہ ہوگا کہ جب اس سے آدمی نکاح کرے گا تو نکاح کی صورت میں اس پر پردہ نہیں ہے۔ آزاد عورت، اس پر پردہ ہوتا ہے۔
اب وہ بازار میں سر عام جائے گی، سر پہ دوپٹہ پہنے نہ پہنے اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، تو یہ ایک یعنی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو بہرحال اجازت تو شریعت نے دی ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ آزاد عورت سے نکاح کریں گے تو آپ پر پابندیاں زیادہ ہوں گی، لیکن آزاد پاک دامن عورت ہوگی، باپردہ ہوگی، آپ اس کو جیسے پردے میں رکھنا چاہیں، شرعی احکام اس پر لاگو کرنا چاہیں وہ اس پر لاگو ہوں گی۔ لیکن جو لونڈی ہے وہ اس سے احکام کے اعتبار سے کم مکلف ہے، اس پر پردہ نہیں ہے۔ لیکن آزاد عورت سے نکاح کرنا یہ افضل ہے بلکہ ضروری ہے۔ اگر آدمی طاقت نہیں رکھتا پھر لونڈیوں کی اجازت ہے، لیکن اس میں نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ اگر وہ لونڈی کتابیہ ہے، یعنی یہودیہ ہے یا نصرانیہ ہے یا زبوریہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام پر ایمان لانے والی ہے، تو اس سے نکاح کی شریعت نے اجازت تو دی ہے، لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا؟ جو اس کی اولاد ہوگی وہ اسی کے مذہب پر ہوگی۔ اولاد اکثر ماں کے تابع ہوتی ہے مذہب میں، اور اگر وہ لونڈی مسلمان ہے کتابیہ، اس سے نکاح بھی ہو سکتا ہے، کتابیہ سے بھی نکاح ہو سکتا ہے، لیکن جو لونڈی سے اولاد پیدا ہوگی وہ اس آدمی کی نہیں ہوگی جس کی اولاد ہے، وہ اسی کی ہوگی جس کی یہ لونڈی مملوکہ ہے، تو نقصان ہوا۔ اس لیے مناسب نہیں ہے لونڈی سے نکاح کرنا، مناسب نہیں ہے، لیکن شریعت نے بہرحال اجازت دی ہے۔ اگر ایک آدمی طاقت نہیں رکھتا آزاد کے اخراجات برداشت کرنے کی، تو اس صورت میں اس کا حق مال بھی کم ہے، اس کا نان نفقہ بھی کم ہے، تو فرمایا فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پھر جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہیں، من فتياتكم مؤمنات، مومن لونڈیوں سے، مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لو، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا، تو اب وہ کیا کرے؟ آزاد سے طاقت نہیں ہے، یعنی اخراجات نہیں برداشت کر سکتا، لونڈی سے نکاح کر لے۔ آج کے زمانے میں چونکہ لونڈیاں ہیں نہیں، اس لیے ذرا اوپر سا مسئلہ ہے۔ لونڈی کے بارے میں ایک مسئلہ اور بھی سن لیں۔ لونڈی جس کی مملوکہ ہو اس کے لیے بغیر نکاح کے حلال ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ قرآن و سنت سے متفقہ ہے، اس لیے جو ہے نا، اب وہ اگر آدمی جس کی مملوکہ ہے وہ آگے اس کا نکاح کرنا چاہے، نکاح کر کے کسی کو دے سکتا ہے، لیکن اب اس کا حق کے زوجیت یا حق کے جماع وہ ختم ہو جائے گا، اس کے ساتھ کسی قسم کا وہ کوئی حق باقی نہیں رہے گا۔ واللہ اعلم بایمانکم، فرمایا اللہ تمہارے ایمان کو بخوبی جانتا ہے کہ آزاد کا ایمان کتنا ہے، غلام کا ایمان کتنا ہے، لونڈی کا ایمان کتنا ہے، آزاد عورت کا ایمان کتنا ہے۔ ہو سکتا ہے جس لونڈی سے تم نکاح کرو اس کا ایمان اچھا ہو، اس کے ایمان کی وجہ سے تمہارے گھر میں برکت آ جائے۔ بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک ہو، یعنی نسل انسانی میں سے ہو، وہ تو الگ بات ہے کہ وہ یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کے ہوتے ہوئے وہ غلامی میں آ گئی، لونڈی بن گئی، لیکن تم ہو تو ایک ہی نسل سے نا، بعضکم من بعض فانکحوہن بإذن اہلہن، فرمایا نکاح کرو ان سے ان کے گھر والوں کی اجازت سے، ان کے مالک کی اجازت سے۔ لہذا اگر اس کا مولا مالک نکاح کرنے کی اجازت نہ دے تو پھر اس سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ان کے مالک کی اجازت سے نکاح کرو۔ وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور ان کو ان کے حق مہر دستور کے موافق ادا کرو۔ حق مہر وہ مولا کا ملک ہوگا، کیونکہ لونڈی خود مولا کی ملک ہے، اس کی ملکیت میں کوئی چیز ہے نہیں، اس لیے وہ اس کے مولا کی طرف جائے گا۔ بالمعروف محصنات غیر مصافحات، فرمایا کہ نکاح کرنے کا مقصد پیچھے بھی بیان ہوا کہ پاک دامنی ہو، نہ کہ شہوت رانی ہو۔ اسی طرح لونڈی بھی نکاح کرے اس لیے کہ میں پاک دامن ہو جاؤں، نہ یہ کہ وہ شہوت رانی مقصود ہو۔ شہوت رانی کے لیے اگر نکاح کیا جائے تو یہ مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ نکاح کرنا چاہیے پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے، کہ ایک پاکیزہ ذریعہ اللہ نے مرد کا شریر اور عورت کا شریر رکھا ہے کہ اس کے ذریعے یہ ایک اپنی ضرورت، ایک شرعی ضرورت پوری کرتے ہیں، اس شریر کے ذریعے وہ اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، لیکن اس سے مقصد کیا ہو؟ پاک دامن ہو جاؤں، یہ شریر کہیں غلط جگہ پر استعمال نہ ہو۔ ولا متخذات اخدان، اور فرمایا ایسی نہ ہوں کہ خفیہ طور پر جارانہ لگانے والی ہوں، خفیہ طور پر دوستی لگانے والی ہوں۔ لہذا فقہاء نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت زانیہ ہے، مزنیہ ہے، زنا کرنے والی ہے، اس سے نکاح کرنا مناسب نہیں ہے، اس سے نکاح سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ جو سب کی سانجھی ہے وہ اس مالک کی، وہ اس خاوند کی کیسی ہوگی، اس لیے جو ہے نا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ فرمایا فَإِذَا أُحْسِنَّ، جب وہ نکاح میں آ جائیں، جب ان سے آپ نکاح کر لیں شرعی قاعدے کے مطابق، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، آگے ایک نیا مسئلہ بیان فرمایا۔ اگر وہ نکاح کے بعد، وہ ایک آدمی کے نکاح میں آ جاتی ہیں، اس کے بعد اگر کوئی بے حیائی کا کام کرتی ہیں، مثلا کوئی زنا کرتی ہیں، کوئی ایسا کام کرتی ہیں جس سے ان پر حد جاری ہونی ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رعایت کی ہے۔ وہ رعایت کیا ہے؟ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، ایک پاک دامن آزاد عورت پر جو سزا لگتی ہے اس سے آدھی ہوگی۔
اس سے ان کو آدھی سزا دی جائے گی بس. اور آدھی سزا بھی غیر شادی شدہ، اگر غیر شادی شدہ عورت کوئی زنا کرتی ہے تو اس کی سزا شرعی طور پر یہ ہے کہ 100 کوڑے لگائے جائیں، اور زنا کے ثبوت کے ساتھ، باقاعدہ ثبوت کے ساتھ، جیسے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں 4 گواہوں اور باقاعدہ ثبوت کے ساتھ 100 کوڑے اس کو لگائے جائیں. اور اگر وہ لونڈی ہے، اگر وہ زنا کرتی ہے، شادی شدہ ہے اگرچہ، تو اس کو اس سے نصف ہوگا، کیونکہ جو شادی شدہ کی سزا ہے وہ ہے رجم. اور رجم میں یہ ہوتا ہے کہ پتھر مار مار کر زانی کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، مزنی کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ تو نصف ہو نہیں سکتی. اب ظاہری بات ہے کہ جو نصف ہو سکتی ہے فقہاء نے فرمایا وہی ہوگی، اور وہ ہے غیر شادی شدہ آزاد عورت کی جو سزا ہے 100 کوڑے، اس سے آدھا ہوگا. وہ آدھا کتنا ہوگا؟ 50 کوڑے. 50 کوڑے اس کو سزا دی جائے گی. فرمایا ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ نکاح کی اجازت اس آدمی کے لیے ہے جو تم میں سے تکلیف میں پڑنے سے ڈرے، جس کو اعتماد نہ ہو کہ میں اپنے آپ کو کنٹرول کر پاؤں گا، میں اپنی شہوت کنٹرول کر لوں گا، اس کے لیے یہ اجازت ہے، ورنہ بہتر نہیں ہے. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور بہتر یہ ہے کہ تم صبر کرو، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، کیونکہ اس کے نقصان پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. اگر لونڈی غیر مسلم ہے تو اولاد غیر مسلم ہوگی، اور اگر وہ لونڈی مسلمان ہے کسی اور کی ہے تو اولاد ان کی غلام رہے گی، پھر اس کو کیا ملا؟ اس لیے مناسب نہیں ہے. واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تمہاری نیتوں سے بھی بخوبی واقف ہے کہ تم نکاح کس نیت سے کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں. اگلی آیت میں فرمایا یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم پر واضح کرے، تم پر قرآن حکیم کے احکام، قرآن و سنت کے احکام واضح کرے، اور چلائے تمہیں ان لوگوں کے طریقوں پر جو تم سے پہلے ہوئے. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں پر رجوع فرمائے، تمہارے گناہ معاف فرمائے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. قرآن حکیم نے یہاں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر لِيُبَيِّنَ لَكُمْ، واضح کرے. بیان کی 2 قسمیں ہیں. قرآن حکیم، قرآن و سنت جو بیان کیا گیا، ایک ہے صراحۃ النص، صراحۃ نص ہے، اس میں بات واقیم الصلاۃ، صراحۃ نص ہے، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے فرض کیے گئے. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں. تو جو احکام واضح نص سے ثابت ہیں، ایک وہ بیان ہے، بالکل واضح ہے، اگر آدمی تھوڑا ترجمہ سمجھے تو سمجھ آ جاتے ہیں. اور بعض بیان وہ ہے جو دلالت سے ثابت ہے، وہ ہر آدمی کو سمجھ نہیں آتا. تو اس کے لیے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جو لوگ سمجھتے ہیں ان سے پوچھ کر عمل کیا جائے. تو یہ بیان، قرآن حکیم کا بیان 2 قسم پر ہوا، ایک واضح بالکل صریح، اور دوسرا دلالت سے ثابت ہے. اور دلالت ہر آدمی کی سمجھ کی بات نہیں ہے، اس لیے جو ہے نا وہ فاسألوا اہل الذکر پر عمل کرنا ہوگا. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور اللہ تمہیں چلاتا ہے ان لوگوں کے طریقوں پر جو تم سے پہلے ہوئے. قرآن حکیم میں اکثر انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں. آدم علیہ السلام کا واقعہ، نوح علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، یوسف علیہ السلام کے واقعے پر پوری صورت ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور حضرت لقمان حکیم کا واقعہ ہے. یہ سارے واقعات حکمت بھرے انبیاء کے واقعات اس لیے ہیں کہ تم ان کے طریقوں پر چل سکو. لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سابقہ انبیاء کی شریعت پر کتنا عمل کرنا ہوگا. فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی شریعت جن پر عمل کرنا ہوگا، اگر قرآن و سنت میں ان پر نکیر نہیں ہے، ان پر انکار نہیں ہے، تو پھر وہ قابل عمل ہوگا. اگر قرآن و سنت اس کے بالخلاف کوئی اور حکم دیتا ہے، قرآن و سنت میں اور حکم اس کی جگہ پر ہے، پھر اس کو اپنانا ہوگا. قرآن و سنت میں منع کر دیا گیا، اس کو چھوڑنا ہوگا. لہذا انبیاء کا جو سابقہ طریقہ ہے، اگر قرآن و سنت بھی اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو پھر اس کو قبول کرنا پڑے گا. اگر قرآن و سنت اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، نہیں لیتا، تو پھر جو ہے نا وہ طریقہ ہم چھوڑ دیں گے. جیسے بعض روایات میں آتا ہے کہ سابقہ شریعتوں میں، بعض شریعتوں میں 4 طرح نکاح کرنا جائز، لیکن امت محمدیہ میں ایک ہی طریقہ رائج ہے جو مروجہ طریقہ ہے کہ ایجاب و قبول ہو، مہر ہو، اور اسی طرح جو ہے نا وہ ایک مجمع کے اندر ہو. یہی ایک طریقہ رائج ہے، باقی اور طریقے نہیں ہے، لہذا باقی طریقوں کو ہم چھوڑ دیں گے. تو فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں چلاتا ہے ان لوگوں کے طریقوں پر جو تم سے پہلے، برے لوگوں کے طریقے بھی بیان کیے تاکہ ان سے بندہ بچ جائے. وفرعون ذی الاوتاد، عاد اور سمود کا ذکر فرمایا تاکہ بندہ ان سے بچ جائے. ویتوب علیکم، اور اللہ تم پر رجوع فرماتا ہے. لفظ تاب یتوب کبھی بندے کی طرف نسبت ہوتا ہے، بندوں کو کہا جاتا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف سچے دل سے توبہ کرو.
اور کبھی آتا ہے لقد تاب اللہ، اللہ بھی توبہ کرتا ہے۔ اب بندے بھی توبہ، اللہ بھی توبہ، کیا مانا؟ بندے جب توبہ کرتے ہیں تو بندے کی توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ جس گناہ میں مبتلا ہے اس کو فوراً چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر دے اور اس پر نادم ہو جائے اور تلافی معافات کرے، یہ بندے کی توبہ ہے۔ اور اللہ کی توبہ یہ ہے کہ جب بندہ اس انداز میں پیش آتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت کا قلم پھیر دیتے ہیں، اللہ اس پر رجوع فرماتے ہیں، اللہ اس کی لغزشات معاف کر دیتے ہیں، اللہ اس پر درگزر فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ اس پر رجوع فرمانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے کہ کون سچے دل سے توبہ کر رہا ہے، حکمت والا بھی ہے کہ بسا اوقات گناہوں پر فوراً پکڑ نہیں ہوتی، اس کی بڑی رحمت ہے، بڑا حکیم ذات ہے، اس لیے گناہوں پر فوراً پکڑ نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔